Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. This is the only show پورے پاکستان میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے to learn about financial concepts, economic developments اور business. ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ بالکل آسان رکھیں اور آسان لفظوں میں سمجھائیں so that you guys understand it and I have no issue explaining it. So, of course, Pakistan Stock Exchange is on fire. اور اب یہ ریلی صرف مومنٹم نہیں ہے, it's turning into a full-blown stampede. KSE 100 انڈیکس نے جولائی میں 11% کا انکریز لگایا, ending the month at a historic 139,400 points. اور کل تک ہم 145,647 تک پہنچ گئے, closing in on 146K for the first time ever. یہ ریلی صرف ایک مہینے میں 13,700 پوائنٹس انکریز ہوئی ہے, which is powered by strong macros, stable policies and global support. سب سے بڑا کیٹلسٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اناؤنسمنٹ آئی تھی کہ پاکستان اور US جوائنٹلی آئل ریزروز ایکسپلور کریں گے, اس نیوز نے مارکیٹ میں اسینشلی الیکٹریسٹی ڈال دی, ایوری تھنگ بیکیم الیکٹرک آفٹر دس. ساتھ ہی US نے پاکستان کے ایکسپورٹس پہ پرپوز 29% ٹیرف کم کر کے 19% کر دیا, جو ایک بہت ریئر ڈپلومیٹک ون ہے جو انویسٹرز نے ترنت پرائس ان کر دیا. اور اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نمبر دیٹ ریئلی میٹرز, مارکیٹ کیپٹلائزیشن. PSX کا مارکیٹ کیپ اب کراس کر چکا ہے $60 بلین کو, the highest in years. لیکن یہاں ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹو ہے, 2017 میں مارکیٹ کیپ ہٹ $100 بلین. So even after this record breaking rally, ہم پھر بھی 40% below ہیں of our all time high in USD terms, which means کہ بہت روم ہے for growth. مارکیٹ کیپ ہوتا کیا ہے؟ In very simple terms, it's basically the total value of ساری listed companies جو ہے نا ایکسچینج میں, ان کو کمبائن کر کے ان کی کیا ٹوٹل ویلیو, it's $60 بلین. بیسکلی جتنے شیئرز ہیں ملٹیپلائڈ بائی the share prices equals مارکیٹ کا ٹوٹل سائز. سو جب ہم کہتے ہیں کہ PSX کا کیپ 60 بلین ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز کی کلیکٹیو ویلیو $60 بلین تک پہنچ گئی ہے. اب کیونکہ روپی اسٹرینتھن ہو رہا ہے, فورن فلوز آ رہے ہیں, ڈالر ٹرمز میں بھی ہم تیزی سے ریکور کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از لائک اے بیوٹیفل ایریا فار انویسٹمنٹ ان دا ایکویٹیز, رائٹ؟ سو بیک ٹو دا ریلی. جولائی میں کمرشل بینکس, فرٹیلائزر, انویسٹمنٹ بینکس اور ٹیک سیکٹر نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دی, وائل UBL, FFC, سسٹمز, اینگرو ایج یہ ٹاپ موورز تھے. ٹوٹل مارکیٹ کیپ روپی ٹرمز میں 4.16 ٹریلین بڑھ گیا ہے, وچ از این 11% منتھلی گین. میکرو سائٹ پہ کرنٹ اکاؤنٹ نے پوسٹ کیا 2.1 بلین سرپلس فار فسکل ایئر 25, جو 22 سالوں میں سب سے بڑا انکریز ہے, رائٹ؟ ریمیٹنسز نے ریکارڈ 38.3 بلین ہٹ کیا, and inflation decreased to 4.5% for the year, down 23% from پچھلے سال. CPI جون کا stood at 3.2%. اسٹیٹ بینک نے ریٹ اسٹیٹس کو مینٹین کیا at 11%, لیکن اب ٹون ڈاوش ہو رہی ہے. GDP گروتھ بھی واپس ٹریک پہ ہے, 2.68% for the year, led by agriculture and services. فارن انویسٹرز تھوڑے کاشس رہے. FIPI نے ریکارڈ کیا آؤٹ فلوز آف 31.6 ملین, موسٹلی فارن کارپوریشن سے, لیکن لوکلز نے مومنٹم پکڑ لیا. میوچول فنڈز اور انڈیویجولز نے $99 ملین ورتھ کی نیٹ بائنگ کی, شوئنگ فل فیتھ ان دا ریلی. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ PSX پرفارمنس ریفلیکٹ کرتی ہے انویسٹرز کی ٹرسٹ ہماری گورنمنٹ کی ڈائریکشن میں, ریفارمز میں اور اسٹیبلٹی میں. FBR میں اسٹرکچرل چینجز نے ٹیکس انوائرمنٹ کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنایا اینڈ بزنس فرینڈلی بنایا, لیکن یہ ریلی اب انویسٹرز کے لیے ٹرکی ہو سکتی ہے کیونکہ ویلیویشن اسٹریچڈ ہیں اور مانیٹری پالیسی ابھی بھی تھوڑی انسرٹن ہے. ایکسپیکٹ کریں کہ سلیکٹو پروفٹ ٹیکنگ اور پورٹ فولیو ری بیلنسنگ اگلے مہینے میں دیکھنے کو ملے. باٹم لائن کیا ہے کہ PSX نے اپنی سب سے بڑی ریلی دکھائی ہے ان ریسنٹ ایئرز, لیکن اگر آپ 2017 کے $100 بلین کے بینچ مارک کو یاد رکھیں, ہم ابھی بھی ہاف وے پوائنٹ پہ ہیں. سو دس مائٹ بی جسٹ دا بگننگ, ناٹ دی اینڈ آف دا کم بیک اسٹوری. Talking about opportunity, Pakistan has just secured the lowest export tariff
to the US and the entire region. Again, reiterating कि 19% पे है. Comparing this to Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka जो 20 से 25% face कर रहे हैं, and India at 50%. As President Trump's new executive order. So ये golden moment है पाकिस्तान के लिए, especially for exports जैसे कि textiles. लेकिन FPCCI President आतिफ इकराम शेख ने warning दी है कि अगर हमने अपने high production costs और energy prices को control नहीं किया तो ये edge हम lose कर जाएंगे. उनका कहना है कि लो टैरिफ का फ़ायदा तभी मिलेगा जब हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव बनेगी. अभी टैक्सेस, बिजली के हाई रेट्स, गैस प्राइसेस फैक्ट्रीज को प्रेशर में डाल रहे हैं. ट्रंप ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है और यूएस और पाकिस्तान अब मिल के पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेंगे. उन्होंने लिखा, We've concluded a deal with Pakistan to work on their massive oil reserves. इस deal के पीछे strategic intent भी है, सिर्फ economic नहीं. Finance Minister मोहम्मद औरंगज़ेब ने confirm किया कि partnership deeper economic cooperation का हिस्सा है. US is already Pakistan's biggest trade partner and अब जब low tariffs मिल रहे हैं, अब हम energy और policy issues fix कर रहे हैं, exports में significant boost आ सकता है, especially textiles जहाँ margins tight होते हैं. शेख साहब का कहना है कि वाकई गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन अगर ले, कटिंग डाउन ऑन एनर्जी प्राइसेस आफ्टर लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाए, सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट्स, लो टैक्सेस, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ ही गेम चेंजर बन सकती हैं. ये एक रेयर विंडो है जहाँ जियो पॉलिटिक्स हमारे फेवर में है और ट्रेड टर्म्स भी. लेकिन अगर हम अपनी इनफिशेंसीज फिक्स ना करें तो फिर ये एडवांटेज सिर्फ पेपर पे रह जाएंगे. काफ़ी सारे लोग अब जब इंडेक्स हाईएस्ट एवर लेवल पे आ गया है तो पूछ रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए है, किन स्टॉक्स में करें या वेट करें फॉर द मार्केट टू फॉल. सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस इन डिटेल. बेसिकली एसेंशियली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ. पिछले दिनों हमारे पास आए थे मिस्टर अली फरीद ख्वाजा, राइट. तो उन्होंने बताया था कि 2005 में इंडेक्स पहुँच गया था एट उस टाइम का ऑल टाइम हाई जो था 7,000 इंडेक्स पॉइंट्स. अच्छा, अब यहाँ से क्या हुआ? ऑफकोर्स इकोनॉमिक चीज़ें चेंज हुई, बूम बस्ट साइकिल में वी केम टूवर्ड द बस्ट एंड वहाँ से द मार्केट लॉस 20% ऑफ इट्स वैल्यू. यहाँ एंकर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि ये पैसे कहाँ गए, ये वो, इंक्वायरी शुरू करें. तो SECP ने एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाई 18 लोगों की, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी वेयर द मार्केट कैप वेंट. The reason I want to give you context is because even अगर उस टाइम के all time high पे इन्वेस्ट किया होता, right, 7,000 points, वहाँ से मार्केट गिर गई at like 5,800, 5,700 points. वहाँ से भी अगर इंसान 7,000 points पे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था तो eventually if they had just held and अब after 20 years There, can you imagine the returns? कि अगर आपने 7,000 पॉइंट्स पे इन्वेस्ट किया होता, वहाँ से मार्केट गिरी 5,500 पे, वहाँ से सीधा ऊपर 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 थ्रू ऑल द साइकिल्स यू जस्ट स्टेड क्वाइट एंड हेल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स. अभी आप 145,000 में बैठे हुए होते हैं. व्हाट इज दैट? 22x. दैट मीन्स क्या? लाख रुपए वो टर्न इनटू 2.2 मिलियन. दैट मीन्स 10 लाख वो टर्न इनटू 2.2 करोड़. दैट मीन्स 1 करोड़ वो टर्न इनटू 22 crores. And if you were talking about devaluation of currency and buying power, I'm so sorry. We have not devalued by 22x when it comes to हमारा क्या कहते हैं, डॉलर 100 से 2200 पे नहीं चला गया. Okay, so these are real returns in the stock market and these are dollarized returns. जब हम कहते हैं कि आप शुरू कैसे करें इन्वेस्टमेंट, what stocks should you look at? I posted a video on Instagram saying कि जब आप एक बिगिनर पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, एक तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ इक्विटी फंड में आ जाएं. अब म्यूचुअल फंड, पीपल आर वेरी कंफ्यूज. लोगों को पता लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ फिक्स्ड इनकम साइड पे होता है. नो, म्यूचुअल फंड का मतलब है म्यूचुअल पूल ऑफ मनी. अब वो कहाँ एलोकेट होता है, दैट इज ऑन कि वो किस चीज़ का फंड है, राइट. वो कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है. अगर वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा. फिक्स्ड इनकम विल बी इन इनकम वुड बी इन इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. शरिया कंप्लायंट मनी मार्केट बी टुवर्ड the Sharia compliant money market instruments and the equity जो आपके funds होंगे वो invest करेंगे आपकी stock market में, right. Equity equals stocks. Equity means हिस्सेदारी and stocks are shares. तो it's the same thing. तो आपके पास ये एक option है, ठीक है, कि म्यूचुअल फंड में आप जाएं किसी स्टॉक फंड की तरफ. तो वन इज़ दैट ऑप्शन. अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी ब्रोकरेज में अकाउंट बनाना है, मुझे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, मैं आपको कुछ रूल्स दूंगी.
آپ نے سب سے پہلے منیمم 5 سیکٹر رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں ہماری بیک بون ہے ہمارا ایگریکلچر, اس سے آتا ہے آپ کا فرٹیلائزر. اب واٹ ڈو یو نیڈ ادر دین دیٹ ان پاکستان فار انڈسٹری؟ یو نیڈ انرجی, تو آپ کا انرجی سیکٹر آ گیا. اب اس کے علاوہ ملک میں انفراسٹرکچر بڑا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. واٹ ڈو یو نیڈ؟ سیمنٹس. اس کے علاوہ واٹ ڈو پیپل نیڈ ایوری سنگل ڈے ٹو گیٹ فرام ہیئر ٹو دیر؟ یو نیڈ آٹو سیکٹر. آٹوز میں, فرٹیلائزرز میں آپ کے ٹریکٹرز, یہ ساری چیزیں کیا, اگین آٹو. اب آٹو کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ آٹو پارٹس. اب آپ بیمار ہو گیا, آپ پرسکرپشن لینے چلے گئے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر بچپن سے آپ کو ایک دو بڑی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم سب لے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. دیر از اے لاٹ آف اینٹی بایوٹکس, پینڈول سب کھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت. یہ ساری پبلک لسٹڈ کمپنیز بناتی ہیں, آپ جا کے ان کا اسٹاک خریدیں. گیٹ انٹو دی فارما سیکٹر. تو آپ منیمم 5 سیکٹرز میں اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسفائی کر دیں, ٹھیک ہے. 20% یا جو بھی آپ نے ڈویژن بنانی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ والیٹیلیٹی نہیں چاہیے, تو آپ انرجی میں لو رکھیں گے. آپ کہتے ہیں مجھے اسٹیبل وہ چاہیے, سو یو ول گو فار سیکٹرز جہاں آپ کے اسٹاک زیادہ ہائی بیٹا نہ ہوں. گو فار بلو چپ کمپنیز. بلو چپ کمپنیز اپنی انڈسٹری کے لیڈرز ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ نے 5 سیکٹرز میں ڈائیورسفائی کرنا ہے منیمم. گو اپ ایز مچ ایز یو وانٹ. اس میں واٹ یو کین ڈو از یو کین, اینڈ آف کورس سوری آئی فارگاٹ, بینکنگ سیکٹر. ہمارا جو انٹرنیشنل رینکنگ ہماری اتنی ہائی ہے, بینکنگ سیکٹر جو ہمارے انڈیکس کا اتنا ہائی کنسٹیچوئنٹ ہے, یو ول آلسو کیپ دیٹ ان یور پورٹ فولیو وتھ وٹ ایور بریک اپ یو وانٹ. اب اس میں یو ول ڈیسائڈ کہ ہر کمپنی میں سے ڈو آئی وانٹ ٹو گو ٹوورڈ ڈیویڈینڈ ییلڈ یا ڈو آئی وانٹ ٹو گو ٹوورڈ گروتھ اسٹاک. ڈیویڈینڈ ییلڈنگ اسٹاکس وہ ہوتے ہیں جو ہر سال ایک سرٹن پرسنٹیج کا پے آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ گروتھ اسٹاکس وہ ہوتے ہیں جو کمپنیز اپنی ایکسپینشن پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہیں اور پے آؤٹس میں نہیں فوکس کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈویژن آ گئی. اب ود ان دوز سیورل سیکٹرز جس میں آپ نے ڈویژن کر لی ہے, آپ منیمم 12 اسٹاکس رکھیں گے, ٹھیک ہے. سو یو ول ناٹ ایلوکیٹ مور دین 8% آف یور پورٹ فولیو ٹو یور ون سنگولر اسٹاک. The reason I say is because کبھی کبھار ایک پورا سیکٹر چل رہا ہوتا ہے, دوسرا سیکٹر نیچے جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ڈائیورسفیکیشن جو ہوتی ہے, دس الاؤز یو ٹو ہیج یور لاسز. اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ اگر لاس آ رہا ہے تو دوسری جگہ پہ گین آ رہا ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ناٹ فیسنگ 10-15% ڈاؤن فرام ایوری ویئر. آپ کو مینٹلی بھی اس چیز سے سکون رہے گا. یو نیڈ دیٹ ایز این انیشیل انویسٹر. جب آپ انیشلی آتے ہیں اور آپ کا پورٹ فولیو 10% ڈاؤن ہو جاتا ہے, یو ول پینک سیل. میں نے بھی یہ چیز کی تھی, which is why I'm sharing this with you guys. That is how you start a beginner portfolio, and you will absolutely have to do your research. اگر آپ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں میں سگنل گروپ جوائن کر لوں گا, this is the worst disservice you can do for yourself, ٹھیک ہے. کسی اور کی اسٹڈی اور کسی اور کی ریسرچ پہ موو کر کے نا, it's like کہ you give a man a fish, he eats for a day, you teach him how to fish, he eats for the rest of his life. Learn how to fish. Don't wait for someone to give you a fish. اپنا خود سے ریسرچ کرنا سیکھیں. اٹ از ناٹ ایزی, آئی ایگری, لیکن آپ روز جب کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. یوز بزنس ریکارڈر, یوز ڈان کا بزنس سیگمنٹ, یوز دا PSX DPS ویب سائٹ, لک ایٹ ڈفرنٹ لوگ جو اپنی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریجری بلز کے جو اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنیں, انٹرنیشنل کموڈٹی ٹریڈرس کی باتیں سنیں. یہ ساری چیزیں گلوبل مارکیٹ میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. دس از وٹ آئی ڈو ایوری سنگل ڈے. میں پیدا نہیں ہوئی تھی ود دس نالج, میں روز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور روز میری نالج انکریز کر رہی ہوتی ہے. ابھی بھی ہزاروں چیزیں ہوں گی جو مجھے نہیں پتا, لیکن why am I confident? Because میں روز کوشش کرتی ہوں کہ میں روز نئی چیزیں سیکھوں, and I continue my research, I continue my study. میرا وہ ڈسپلن, میرا وہ ہارڈ ورک از واٹ ول میک شیور دیٹ آئی کیپ گروئنگ ان لائف. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں آج میرا موڈ نہیں ہو رہا کہ میں مارکیٹ میں نہ کروں. نہیں, I have work to do, I have people to talk to, I have a portfolio team to go and sit with, I have clients that we have to show up for. تو وہ discipline is going to take you further in life, and that hunger for knowledge. جب تک آپ کی hunger نہیں ہوگی نا کہ میں کس طرح ریسرچ کروں گا, how will I grow this, you're not going to be able to. So please study is the most important thing. Anyone tells you کہ نہیں بس آپ لوگ میرا signal group join کر رہے ہیں, that person's making money off of you. There's no point, they're not doing you any favors. That's why I don't have a signal group, right? So we're going to take a very short break over here, جس کے بعد we're going to introduce you to our guest as usual. So don't go anywhere, get your nashta, your chai or coffee, whatever you have it. Get comfortable, don't go anywhere, stay with us. You are watching The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. بریک پہ جانے سے پہلے we let you know that as usual we have a very special guest with us جو آپ لوگوں کے ساتھ بہت انسائٹ شیئر کریں گے. اب مجھے ایک چیز پتہ ہے پاکستانیوں کے بارے میں, 2 چیزیں بڑی پسند ہیں انہیں. ایک سونا, مطلب گولڈ,
اینڈ دوسرا ریل اسٹیٹ پہ آپ لوگوں کو پتہ میں بات نہیں کرتی because I don't like it, بہت زیادہ contributor to grey economy. But to speak on gold, today we have Mr. Mohammad Arshad, who is the chairman of Pakistan Jewelers Manufacturers Association. Thank you so much, sir. آپ نے ٹائم نکال کے ہمیں جوائن کیا. سو محمد صاحب بتائیں کہ ابھی آف ایئر میں آپ سے بات کر رہی تھی ریگارڈنگ آپ لوگوں کے بہت کنسرنز ہیں ریگارڈنگ ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس آف گولڈ, کریکٹ؟ ابھی ٹیرف سچویشن آپ جانتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں گے کہ رکاوٹیں کیا ہیں, آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے اسپیشلی گولڈ کے اسکوپ میں پاکستان میں؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ ہم جو ڈیمانڈس کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے حوالے سے وہ ہونا چاہیے. ان ایس آر اوز کو جو ہے یا تو ریموو ہونا چاہیے, اس کو ترمیم ہونی چاہیے. تمام چیزیں بیٹھ کر اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے, وہاں تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئیں. پھر یہاں بھی ہماری میٹنگ ہوئی, اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ہمارے کابرین نے میٹنگز کی, وہاں بھی فائنل ہو گیا. اب سے پرائم منسٹر صاحب کے آفس کے اندر فائل موجود ہے, جیسے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, اس کے پروسیس نمٹتا ہے تو ایکسپورٹ کھل جائے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا ہمارا. اور واٹ از دا ریزننگ کہ ابھی ایکسپورٹس جو رکی ہوئی ہیں, واٹ از اسٹاپنگ دس؟ کچھ مسئلہ مسائل ہوئے تھے ایکسپورٹس کے حوالے سے نا گزشتہ سالوں میں, تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, جس کو چاہا ممبرشپ دے دی. تو اب لازمی بات ہے, اب گولڈ قیمت اتنی ہو گئی, پھر عالمی منڈی کے اندر بھی اب جو ہے نا یہ سمجھیں کہ مقابلہ ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے ہندوستان سے بھی جیولری جا رہی ہے, اور جو ہمارے یہاں کی جیولری ہے اس کو تو یہ بے انتہا پسند کیا جاتا ہے. اس وقت ہمارے پاس موقع ہے, اگر ہم جتنے جلدی اپنے ایکسپورٹ کے شعبے کو مطلب ریفریش کریں گے اور دوبارہ سے مارکیٹ میں ان ہوں گے, کیونکہ ٹیرف کا بہت بڑا فرق ہے. یہ سمجھیں کہ انڈیا گولڈ سیکٹر جو ہے اس وقت ہل گیا بالکل, یہ ٹیرف لگانے سے ان کی معیشت بھی ہل گئی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس مواقع ہیں, جیسے ہم اس کو 2-4 دن کے اندر کلیئر ہوتے ہیں ہمارے معاملات, تو پاکستان جو ہے ایکسپورٹ کے اندر بہت زیادہ ریونیو کلیکٹ کرے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بڑا بزنس ملے گا ہمیں. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں ہمیں کوئی ایڈوانسمنٹ نظر آئے گی؟ انشاءاللہ گڈ نیوز آئیں گی آپ کے پاس بہت اس حوالے سے. اور یہ سلسلہ تقریباً کب سے چل رہا ہے, آپ لوگ کب سے پش کر رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں جی 1 سال 1.5 سال ہو گیا اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ اب جہاں ہم بیٹھ کر آئے اور جو میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں بہت مطمئن کیا کہ دیکھیں آپ 2-3 سیکٹر ہیں ایسے جو پاکستان کی معیشت کو جو ہے مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہیں. اچھا, ٹو بی ویری ہانیسٹ, کہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یار ہمارا ملک بہت مضبوط ہو, خوشحال ہو, عوام بھی خوشحال ہو, اور اس کے لیے یہی کہ معیشت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی معیشت بہتر ہوگی, ملک مستحکم ہوگا. اور اس وقت تو آپ کو پتہ ہے 14 اگست بھی ہے, سیلیبریشن چل رہی ہیں, اور اس سال سیلیبریشن اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم نے ایک جنگ جیتی ہے, تو وہ دونوں چیزیں مل کے ایک سیلیبریشن چل رہی ہے. انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس 14 اگست کے مہینے میں ہمیں مزید خوشیاں ملیں گی, بزنس کے حوالے سے بھی اور کامیابیوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. تو سر ایک لوگوں کا بہت کنسرن ہوتا ہے اسپیشلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیف ہیون ایسٹ ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اب جب سے آپ رشیا یوکرین کی وار کی سچویشن دیکھ لیں تب سے گولڈ کی ٹریجیکٹری بلش تھی, بیکاز جیسے یہ جیو پولیٹیکل ٹینشنز بڑھتی ہیں تو لوگ اپنے دوسرے ایسٹ سے نکل کے گولڈ کی طرف آتے ہیں, رائٹ. لیکن اب ایک کنسرن پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ کیا ہمیں اصل سونا مل رہا ہے, نہیں مل رہا, پیسے تو ہم وہی دے رہے ہیں, لیکن کیا پتا کہ ہم جب بیچنے جائیں تو پتہ چلے کہ جی یہ چیز تو پیور نہیں ہے. تو کس طرح سے لوگ سیف رہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم اس پر بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور ہال مارک کی طرف ہم جائیں گے جیولری کے اوپر. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب تمام صوبوں کے اندر بالخصوص کراچی میں تو XRF مشینز لگ گئی ہیں. آپ آئیں, اپنی جیولری جو بھی آپ کی ہے اس کو چیک کرائیں, ودن 5 منٹس لگتے ہیں, آپ کی جیولری کا سرٹیفکیٹس آپ کو مل جائے گا, یہ کتنے کیرٹ کا ہے, اس میں کتنے اسٹونز ہیں, اس میں کتنا سلور ہے. جیولری لیں ہمیشہ معیاری شاپ سے لیں جن کا ایک اسٹیٹس ہو کہ ہاں جی 30-40 سال سے مارکیٹ میں ان ہے اور اچھا معیار ہے ان کا, ان سے جیولری خریدیں. اور آپ کا رائٹ ہے, آپ آئیں ہمارے پاس, ہم آپ کو سروس پرووائڈ کریں گے, آپ کی جیولری ری چیک کرائیں گے اور اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. اوکے, لولی. اینڈ اس میں اگر مطلب کس طرح سے آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹ ریئل ہے, فیک ہے, از دیر اے اسٹیمپ, از دیر اے اسپیشل وہ؟ جی بالکل, اس پہ اسٹیمپ بھی ہوں گی, اس پہ پیورٹی بھی ہوگی, اور ہم
جو اس کی ویلیویشن ہوگی اس حساب سے ہم پے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر آپ کو سیل آؤٹ کرنا ہوگا تو اس سے بڑی تو کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی. لولی لولی. اینڈ یوزولی آپ کے جو گولڈ اسمگلنگ کے حوالے سے بہت ہماری اسپیشلی افغانستان سائڈ پہ مسئلے آتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری گرے اکانومی میں بہت کنٹریبیوشن ہے, تو اس کو روکنے کے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ بیکاز آئی بلیو اسی لیے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے, بیکاز یہ بہت سینسٹیو ٹاپک بن چکا ہے. ٹاپک ہے اور اس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں اس حوالے سے 2 سال پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد سے الحمدللہ اتنی بہتری آئی کہ ابھی صرف مائنر سا مسئلہ رہ گیا ہے, منی لانڈرنگ اور یہ آپ کا جو ہے اسمگلنگ. اب اس میں ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بحیثیت گولڈ ٹریڈرز, ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کسی بھی مطلب آؤٹ آف سیکٹر سے کام نہیں کرتے, اور سخت انسٹرکشن ہے ہماری گولڈ ٹریڈرز کو کہ آپس میں مل کے کام کریں. باقی ادروائز جو ہے جو آؤٹ آف سیکٹر ہو اس سے آپ کام نہیں کریں. لیکن ہر شعبے کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لالچ میں آ جاتے ہیں, یا پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی کلا کما کریں گے, اور اس چیز کو روکنے میں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے عنقریب کہ بالکل 100% یہ چیز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ جو ٹیکسز ہیں آن گولڈ کے امپورٹس, رائٹ. آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ اس کے کیا پچھلے کچھ سالوں میں نقصانات آئے ہیں؟ دیکھیے ہماری ایکسپورٹ رک گئی بالکل, جو 5 ٹن تقریباً ایکسپورٹ کی بالکل رک گئی ایسا روز کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جو ہے تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے مینوفیکچررز متاثر ہوئے. یہ لازمی بات ہے, آرڈرز آپ کے پاس ابھی بھی ہیں, آرڈرز ہیں, ایڈوانس میں گولڈ بھی آیا ہوا ہے, لیکن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہم. اس وجہ سے اب وہ مینوفیکچرر جن آفیسز میں, جن کارخانوں میں کام تیار ہوتا تھا, وہاں جو لیبر ہے وہ بالکل فارغ ہوئی ہوئی ہے. اچھا اس کا ہمارے اوپر ڈبل امپیکٹ ہوا ہے. وہ یوں کہ ایک تو سونے کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھو گئیں. پہلے یہ تھا کہ گفٹ آئٹم بھی لوگ پرچیز کر لیا کرتے تھے, اور ہاؤس وائف بھی سیونگ کے اندر کچھ سیو کر کے 2-4 گرام 5 گرام منتھلی جو ہے وہ پرچیز کر لیتی تھی. لیکن آج گولڈ کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ 3,60,000 روپے تولہ سونا ہے. اٹ مینس یہ کہ 30,000 روپے پر گرام ہو گیا. تو اور اب وہ بزنس نہیں ہے کہ لوگ سیونگ کر سکیں, کہ الیکٹرک نے متاثر کیا ہوا ہے, بل بھریں, بچوں کی یہ ایجوکیشن ہے, تو نہیں بچا پاتے. وہ جو چھوٹا آئٹم تھا وہ بھی رک گیا. بہت زیادہ افیکٹ کیا ہمارے سیکٹر کو ان چیزوں نے, اور مجبوراً پھر لوگوں کو یہ فیلڈ چھوڑ کر جانا پڑا. تقریباً 30 سے 40,000 افراد جو ہے ابھی تک ہمارے شعبے سے جا چکے ہیں, اور اب کوئی بائکیں چلا رہا ہے, کوئی اسٹال لگا رہا ہے, کوئی بڑی مشکل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جو پالیسیز دی ہیں ہم نے گورنمنٹ کو, تو ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی میری بات ہوئی گزشتہ دنوں, تو میں نے کہا سر ہمیں اس کے لائسنس کے حصول میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیں. جب ہم CNIC ناظرہ سے لے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ لائسنس بھی ناظرہ سے لیں. جو ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹیشن کی وہ ہم دینے کو تیار ہیں, کر دینا تاکہ وہ پروسیس ہو جائے. اب ہمیں 5 دفتروں میں جا کر چکر لگا کر لائسنس حاصل کرنا پڑے, تو CNIC تو بڑا ڈاکومنٹ نہیں ہے لائسنس. تو میری یہ وش ہے کہ ہمیں لائسنس جو ہے وہ ناظرہ سے ایشو کیا جائے. تمام ڈاکومنٹیشن ہم دینے کو تیار ہیں, گارنٹی دینے کو تیار ہے, ایسوسیشن آن کرنے کو تیار ہے. ہم ہی چاہتے ہیں جو آج 20 لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, اس میں بھی 5 ایسے جو نہیں کر رہے ہیں, تو 15 بچے. ہم یہ چاہتے ہیں 1500 لوگ ایکسپورٹ کریں, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر کریں, وہ 500 گرام 1000 گرام لے کے جائیں, لیکن ریونیو کلیکٹ کر کے لے کر آئیں, وہاں سے فارن ایکسچینج لے کر آئیں, گولڈ لے کر آئیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور خوشحالی ہو. ڈیفینیٹلی سر, کیا خوبصورت بات کیا آپ نے. بس اس نوٹ پہ ویل ٹیک اے ویری شارٹ بریک. آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا. وی آر ان کنورسیشن ود مسٹر محمد ارشد, ہو از دی چیئرمین آف پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسیشن. آپ لوگوں کو گولڈ کا اتنا شوق ہے, سو اسٹے ٹیون فار دا کنورسیشن. ڈونٹ گو اینی ویئر. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک.
Assalamu alaikum, welcome back. We are in conversation with Mohammad Arshad Saab. We were talking about gold, जो आप लोगों का बहुत favorite topic है. तो सर, back to the topic के हम बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी की, कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी गलत हरकतों की वजह से एवरीवन सफर्स, जो हर इंडस्ट्री में होता है, राइट? अब ऑब्वियसली क्योंकि गोल्ड इतना प्रेशियस मेटल है, जहाँ ज़्यादा वैल्यू होती है उस जगह में फिर कभी कभार ज़्यादा करप्शन भी हो जाती है. तो कौन से आप लोग मूव्स ले रहे हैं ताकि आप लोग पेमेंट्स को डिजिटलाइज कर सकें, आप लोग ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकें और आप लोग गोल्ड को ज़्यादा फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लाएं? देखिए, हमारी अवलिन कोशिश ये है कि हम कराची गोल्ड बुलियन एक्सचेंज को जो है ना डिजिटलाइज करें और गोल्ड की तमाम ट्रेड जो है बुलियन के ज़रिए ही हो, गोल्ड सेक्टर के तमाम काउंटर्स वहीं हो, बैंक्स के काउंटर्स भी वहीं हो, बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए सेल परचेज़ हो और अगर कोई 50 तोले से ऊपर हमारे पास बायर आता है तो हम उसका डेटा भी लें और तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करें, ठीक है, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो. अब ये सब चीज़ें जो हैं ये हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए होंगी. आपको सबसे पहले गोल्ड को जो सेक्टर है इसको इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा ताकि आगे के मामलात बेहतर हों. ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बिल्कुल बहुत बड़ा सेक्टर है. जैसे रियल इस्टेट है, इसी तरह गोल्ड सेक्टर है. अगर आप इसको फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हमें कामयाबियाँ मिलेंगी अगर गवर्नमेंट चाहे तो. हमारी पूरी कोशिश है कि हम डिजिटलाइज करें अपने एक्सचेंज को भी, अपने गोल्ड सेल परचेज को भी, गोल्ड ट्रेडर्स को भी, और हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास हो. लेकिन ये जब पॉसिबल है जब गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हो. हम चाहते हैं प्योरिटी के हवाले से भी गवर्नमेंट स्टैंड ले, हम हॉल मार्किंग जो है वो करें ताकि किसी भी कस्टमर का, किसी भी सारिफ का नुकसान नहीं हो. अगर उस पर लिखा है 21 कैरेट है, 21 कैरेट है, तो उसकी प्योरिटी 21 कैरेट ही आनी चाहिए, ना ये कि वो 18 कैरेट गोल्ड हो. जब वो सेल करने जाए किसी भी मार्केट के अंदर तो वहाँ अगर फॉरेन में जाता है तो वहाँ हमारी बदनामी होगी कि पाकिस्तानी जो है वो 21 कैरेट गोल्ड लिखकर और 18 कैरेट गोल्ड सेल कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं चाहिए. इदारा बना हुआ है लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वहाँ हॉल मार्किंग भी लगी, एक्सआरएफ मशीन भी लगी, लेकिन कुछ नाअहल हाथों में गए वो इदारे. जैसे आपका पाकिस्तान डेवलपमेंट कंपनी थी, गोल्ड डेवलपमेंट कंपनी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. वो दोबारा इस पर काम करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की ज़रूरत है. और बहुत चार्म है इसमें गोल्ड के काम के अंदर. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ख़वातीन जो है वो उनका मेन फोकस ही ज्वेलरी होती है. तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर के अंदर गोल्ड इंडस्ट्री का एक अपना मेयार होगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह. और आप देखेंगी कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह. तो सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, तो लोकली क्या हमारी गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल से लिंक्ड है या अपनी कार्टलाइजेशन? नहीं, बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है. और वो हम जो इंटरनेशनल मार्केट फ्लैक्चुएट करती है उसी हिसाब से सेकंडों में ऊपर नीचे रेट होते हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि एक चीज़ आती है डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड ज़्यादा होती है तो पाकिस्तान के अंदर जो है 400-500 रुपये उससे फ़र्क आ जाता है, 1000 रुपये तक जो है पर तोले पे फ़र्क आ जाता है. 0.3% हो गया. और अगर डिमांड्स कम होती है अंडर कॉस्ट भी हो जाता है, 1000-1500 रुपये तोला. तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे है. बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कन्वर्टर के ऊपर जो है गोल्ड रेट निकाले जाए. ओके, ठीक है. एंड अब क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब कमोडिटीज़ डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो डिजिटल ट्रेड तो बहुत पॉपुलर है गोल्ड का, राइट? इवन अगर मैं कभी मैं डिजिटली ही करती हूँ, फिजिकल गोल्ड को ट्रेड करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत इनकन्वीनियंट होता है इतनी लिक्विडिटी लेना कभी कभार. तो क्या ये आप लोगों की इंडस्ट्री के लिए ये एक थ्रेट है या फिर ये किसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये, और ये बेहतर है, होना चाहिए. क्योंकि देखें, जिस चीज़ में हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारे वतन का फ़ायदा, वो काम हमें करना है ना. हम ये नहीं देखना हमारा फ़ायदा किस में, क्योंकि आज हम छोड़ कर जाएंगे, कल हमारे बच्चों को फेस करना है. तो ये चीज़ें अगर होती हैं तो बहुत अच्छा है और बेस्ट है कि डिजिटलाइज करें. एक एक्सचेंज बनी, आप 50 एक्सचेंज खोलें,
ہر گلی کے اندر جو ہے ہر علاقے کے اندر ایک گولڈ ایکسچینج ہونی چاہیے. لائسنس دیں, آسانی سے لائسنس دیں. ابھی کرپٹو کا بھی تو آپ جو لیگلائز کر رہے ہیں تو اس کے لائسنس بھی ہوں گے, اس کو ایڈ کر دیں. جولری, کرپٹو سب ایڈ کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں جہاں ہم 10, 15, 20 ایکسچینج بنا کر تمام چیزوں کو جو ہے لیگلائز اور ڈیجیٹلائز کر دیں. لولی. تو میں آپ سے آف ایئر پوچھ رہی تھی کہ پی میکس کی جو لیکوڈیٹی آتی ہے گولڈ کی, وہ بھی لوکل گولڈ ڈیلرز ہی ڈیل کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ لازمی بات ہے, بیڈ اور ایڈ آسک چلتی ہے ان کی سائٹس کے اوپر, تو وہاں سیل اور پرچیز ہوتی ہے. اور پھر وہ فزیکلی کہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے, کس طرح ٹرانسفر ہوتا ہے؟ وہ کمپنی فراہم کرتی ہے, جو کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ کمپنی فراہم کرتی ہے, ان کا کام ہوتا ہے. جتنا وہ دے سکتے ہیں اتنا اوکے کرتے ہیں. اوکے, اس کے بعد جتنا گولڈ اویلیبل فزیکلی ہوتا ہے کمپنی کے بعد, اسی کے مطابق پی میکس کی لیکوڈیٹی ہوتی ہے. 2 سال سے تو ہمارے دوست ہیں ZGB گولڈ کے نام سے, وہ ایکسچینج جو آپ کی PMX ہے, اس میں فرسٹ فزیکل ایوارڈ ریسیو کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر, تو وہ ماشاءاللہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو لیکن یہ ایک اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ آپ گولڈ کو زیادہ انکلوسیو کریں اگر آپ بہت سارے لوگوں کو انکلوڈ کر دیں ود ان لیکوڈیٹی پروویژن. ابھی انشاءاللہ ود ان ویک کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 کمپنیز اور فزیکل کام کے اندر رجسٹرڈ ہونے جا رہی ہیں, تو انشاءاللہ بہت سارے مواقع یہ آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کم از کم بھی 15-20 جو ہے ایکسچینج اسی طریقے سے کمپنیز جو ہے کموڈیٹیز میں آ جائیں گی. اور آپ نے کہا تھا کہ 2-4 دن میں وہ نیوز بھی آ جائے گی ریگارڈنگ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, اور آپ ڈیفینیٹلی ہمیں بتائیں گے اگر ایسا ہوگا. بالکل بالکل, ڈن. ویل سر, ود دیٹ وی آر ٹورڈ دی اینڈ آف آور شو. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار جوائننگ اس. آئی ایم شیور یو گائز مسٹ ہیو انجوائڈ اٹ ایز مچ ایز می. ہماری آڈینس کا بہت فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے گولڈ, سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ سر. وی ول لک فارورڈ ٹو ہیونگ یو نیکسٹ ٹائم آفٹر دا گڈ نیوز. اور آپ لوگوں سے میں ملوں گی on Monday at 11 AM on the Inside Scoop. Till then, take care. Khudafis. Have a great weekend.